صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جب تو صدقہ کرے اس حالت میں کہ تو صحت مند اور تندرست ہو، مال کی لالچ رکھتا ہو اور مال خرچ کرنے کی صورت میں فقر سے ڈرتا بھی ہو اور مالداری کی امید بھی رکھتا ہو، یعنی اس وقت کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ اور صدقہ کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ جان ہلک تک آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا مال فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ مال فلاں کا ہو ہی چکا، یعنی وراثت کی وجہ سے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اور سن لو کہ اللہ صرف حلال کمائی کے صدقے کو ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ پاک اس کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتے رہتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا یوں بد دعا کرتا ہے، اے اللہ، کنجوسی کرنے والے اور مال روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک فرما۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کو اس کے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا مال تو وہی ہے جو اپنی زندگی میں خرچ کر چکا، اور جو باقی مال ہے وہ وارثوں کا ہے جو یہ پیچھے چھوڑ جائے گا۔ بخاری شریف میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 صفات ہوں اس نے ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو چکھ لیا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور نمبر 3، دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسے ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا اسے ناگوار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کے جس یہودی اور عیسائی نے میرے متعلق سن لیا اور پھر وہ میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔